اسلام پروموٹس میرج ایٹ اے ینگ ایج. یہ خاتون نے مجھے بھیجا تھا. Isn't Islam correct because everyone needs sexual satisfaction. اب پتہ نہیں نام خاتون والا تھا یا واقعی کیوں خاتون تھی, یہ مجھے نہیں پتا, مگر اس کی بیسس یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کو جب وہ پیوبرٹی ہٹ کر جاتا ہے اسے سیکس کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا اسلام جو ہے ینگ ایج میں سیکس کو میرج کو پروموٹ کرتا ہے, تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ شادی کا نام صرف یہی تو نہیں ہے. ایک لڑکا بھی 12 سال کی عمر میں جوان ہو جاتا ہے, 13 سال کی عمر میں, ٹھیک ہے, وہ سیمن ڈسچارج کر سکتا ہے. لڑکی جو ہوتی ہے وہ بھی پریگننٹ ہونے کے قابل 13-14 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے, اس سے جلدی بھی ہو جاتی ہیں کچھ لڑکیاں. مگر پرابلم کیا ہے کہ کیا بچہ پیدا کرنا ہی صرف ایک بات ہوتی ہے, یا سیکس کرنا ہی ایک چیز؟ سیکس تو آج بھی آپ 14-15 سال کے بچے آپس میں کر سکتے ہیں سیکس, ٹھیک ہے, کانڈم لگائیں گے آپس میں, ان کو پتا ہوگا کہ کیسے کرنا ہے, تو وہ سیفلی بھی کر سکتے ہیں. دنیا میں اسی لیے سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے. اور ہماری طرف پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ایسی بات کریں گے تو ان کے تو توبہ کانوں کو ہاتھ لگنے شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ضروری ہے کہ آپ ان بچوں کو آپس میں شادیاں ہی ان کی کرا دیں, آپ ان کو سیکس کرنے کی اجازت دے دیں نا, وہ کر لیں سیفلی سیکس, ٹھیک ہے, انہیں سمجھا دیں اگر وہ کرتے ہیں آپس میں تو ان کی مرضی, ٹھیک ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ کیا سیکسول فرسٹریشن کا علاج صرف شادی سے ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی دنیا کی کوئی بیوقوفی نہیں ہے, کیونکہ بچے پالنا, جب آپ شادی کریں گے تو بچے بھی پیدا ہو جائیں گے, جب بچے پیدا ہوں گے تو آپ نے ان کو سنبھالنا بھی ہے. جو ابھی خود بچہ ہے وہ بچے کیسے سنبھالے گا, ٹھیک ہے. تو دنیا میں اگر کوئی بھی ریلیجن اس بات کو پروموٹ کرتا ہے, باقی بھی کرتے ہیں, کرسچینٹی میں بھی کوئی شادی کی ایج جو ہے کوئی 18 سال کی متعین نہیں ہے, ٹھیک ہے. چرچ نے آہستہ آہستہ امینڈمنٹ کیا, مگر آج سے 200-300 سال پہلے وہ بھی 14 سال کی 13 سال کی لڑکیوں کی شادیاں کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اس سے پرابلمز کیا کریٹ ہوتے ہیں؟ اس سے بہت بڑے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں, ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. آج اگر آپ WHO کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ WHO کیا ایڈوائز کرتا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی کس ایج میں ہونی چاہیے, یا اسے چائلڈ برتھ کب کرنی چاہیے, تو وہ ہے 20 سال کے بعد. اور اگر آپ سوشل ایکسپرٹ سے بات کریں, جو سائیکالوجسٹ ہیں, جو کہ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو 25 سے 35 سال کی عمر میں یا 25 سے 40 سال کی عمر میں بچے پیدا کرنے چاہیے, ٹھیک ہے. 25 میں بھی, 20 سے 25 کے درمیان بھی لوگ کہتے ہیں کہ بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے, نہ مرد کو نہ عورت کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی سوسائٹی وہ ہے کہ جس میں حضرت محمد کا ٹائم نہیں ہے, کہ حضرت محمد کا ٹائم یہ تھا کہ جی مدینے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, وہ 17-18 سال کا ہوا ہے, تو بھائی کام کوم تو کوئی کرنے کے لیے ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس نے تو کچھ کرنا نہیں ہے سوسائٹی میں, اس نے تو کنٹریبیوٹ نہیں کرنا, انہوں نے تو گھر ہی رہنا ہے, ٹھیک ہے. جب اس نے گھر رہنا ہے تو اس نے کرنا کیا ہے؟ اس نے کچھ بھی نہیں کرنا بیچاری نے, تو اس کی شادی کر دو. اس کی شادی کر دیتے تھے. بھائی آج لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں, لڑکے بھی پڑھتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے میں آپ کو 20-22 سال کی عمر آ جاتی. میری MSc جو ہے 22 سال کی عمر میں ہوئی تھی, ٹھیک ہے, 22 ایئرس. میری میٹرک 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی, MSc میری جو ہے وہ 22 سال کی عمر میں ہوئی تھی. تو بھائی ایک سمپل سی بات ہے, وہ کیا ہے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے. کیوں نہیں ایسے کر سکتے؟ کیونکہ لوگوں نے پڑھنا ہے, سوسائٹی میں پروڈکٹیو ہونا ہے. آج وہ وقت نہیں ہے کہ جی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ساری جو ہے وہ جنریشن جو ہے وہ پوری کی پوری 14 سال کی عمر میں شادی کر کے بیٹھ جائے, اور اس کے بعد کیا ہوگا جی, وہ بچے پیدا کر کے بیٹھے ہیں, نہ ان کے پاس اپنے پڑھنے کے لیے ٹائم ہے, نہ. اب ظاہری بات ہے, آپ نے 14 سال کی عمر میں شادی کی تو 5 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بچے کو بھی بھیجنا ہے اسکول. تو اگر آپ MSc کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, تو کہاں بنیں گے آپ؟ پھر آپ تو نہیں بن سکتے. ایک لڑکی نے اگر ڈاکٹر بننا ہے اور وہ بیچ میں بچے اس کے پیدا ہو رہے ہیں, تو مجھے بتائیں وہ کیسی ایجوکیشن اس کی ہوگی؟ پراپر ایجوکیشن نہیں لے سکتی, لڑکا بھی نہیں لے سکتا اگر وہ بچے سنبھال رہا ہے تو. کیونکہ بچے جب آپ پیدا کرتے ہیں, بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کی اپنی, کیونکہ بچہ پالنا اپنی ذمہ داری سے بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. بچہ پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے, آپ کو اس کے لیے پیسے بھی ارینج کرنے ہیں. ابھی آپ خود اپنی ایجوکیشن پہ پیسے لگا رہے ہیں, آپ اس کے لیے کہاں سے لے کے آئیں گے, اور آپ پھر اس کو لائف کیسی دیں گے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ارلی ایج میں شادی کر کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. جو شخص تھوڑی لیٹ شادی کرتا ہے وہ زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے اس سے ہمیشہ ہی جو کہ ارلی ایج میں شادی کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایزمپشن کہ شادیاں بہت کم ایج پہ ہو سکتی تھی, یہ تب تھی جب عورت کو سوسائٹی میں کوئی پروڈکٹیو رول پلے نہیں کرنے دیا جاتا تھا, وہ صرف بچے پیدا کرنے کی مشین ہوتی تھی. اسلام نے بھی یہی سمجھا, کرسچینٹی نے بھی یہی سمجھا, یہودیت نے بھی یہی سمجھا, ان سب نے یہ سمجھا, اور انہوں نے عورتوں کو گھروں میں قید کر کے اور ان کو بچے پیدا کرنے والی مشینیں بنا کے ان کو کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے.
تو اور پھر جب آپ زیادہ ارلی ایج میں شادیاں کر لیتے ہیں، پھر آپ 5-7 بچے پیدا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کو سپورٹ کرنا کے لیے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، پھر اور یہ پھر شادی کے بعد پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں، غربت میں آپ زندہ رہتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں، تو سپورٹ کیسے کریں گے پھر اتنے بچے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر بچہ پھر ایک پہ تو نہیں رکتا نا، ٹھیک ہے، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، یہ باتیں ہوں گی. تو سب سے سمپل جو بات ہے وہ کیا ہے کہ شادی تھوڑی سی لیٹ ہونی چاہیے. 25 سال سے پہلے تو میں کہتا ہوں نہ عورت شادی کرے نہ مرد شادی کرے، ٹھیک ہے، مگر ہاں کچھ ویل آف فیملیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کر لیتے ہیں. ہاں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس بچے کی شادی 15 سال کی عمر میں بلکہ 20 سال کی عمر میں بھی ہو رہی ہے، اس کے بچے بھی اس کے ماں باپ بھی پال رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ یاد رکھیں کہ آپ نے 15 سال کی عمر میں شادی کی، آپ کا بچہ جب آپ 30 سال کے ہوں گے تو وہ 15 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر 15 سال میں وہ بھی بچے پیدا کر لے گا، تو آپ اس کے بھی بچے ساتھ پال رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے بھی پیدا ہو رہے ہیں ساتھ، اس کے بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو یار یہ چیزیں اس ٹائم کے اوپر جب لوگوں کے بچے ویکسینیشن نہیں آئی تھی، مر جاتے تھے بچے، آدھے بچے لوگوں کے مر جاتے تھے، اس سے زیادہ مر جاتے تھے، بچے نہیں بچتے تھے. تب تو چلیں یہ پھر بھی بات سمجھی جا سکتی تھی کہ وہ 5-7 بچے پیدا کر لے گا، چلو جی بیچ میں سے 4 بچ جائیں گے، 3 بچ جائیں گے. مگر آج وہ وقت نہیں ہے. آج آپ نے کیا کرنا ہے، آج آپ نے پاپولیشن پلاننگ کرنی ہے. بچے کم ہی اچھے، بڑا پرانا پاکستان کا بنا رہا تھا، ٹھیک ہے، بچے پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے پیدا ہو جاتے ہیں، مگر پالنا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اسلام یا یہ جو باقی کے مذہب ہیں جب یہ اس بات کو نہیں سمجھتے تو یہ آپ بات یاد رکھ لیں کہ یہ جہالت ہے. کیونکہ آج کوئی بھی بندہ جو آپ کو پاپولیشن کنٹرول کے خلاف بات کرتا دکھائی دے گا، وہ بندہ ایگزیکٹلی جاہل ہوتا ہے، جاہل، چاہے وہ کوئی ملا ہو طارق مسعود جیسا یا چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، یہ سارے کے سارے جاہل ہوتے ہیں. جاہل، یہ جاہل جہالت کی سب سے اعلیٰ معیار پہ یہ لوگ پورے اترتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چھتی چھتی بچے پیدا کرو، جلدی جلدی شادیاں کرو. نہیں بھائی، میچورٹی میں آؤ، 25 سال کی عمر کے بعد سوچو، جب آپ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جاؤ، جب آپ فیملی سنبھالنے کے قابل ہو جاؤ، پھر شادی کرو، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. تو جو بھی یہ سمجھے کہ ہاں جی جلدی شادی کرنی چاہیے، وہ سٹوپڈ آدمی ہے اور وہ جاہل ہے جو کہتا ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.